ساتھ ہوں تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں اپنا وجود بھی ایک جہان ہے، یہ دنیا ایک جہان ہے، یہ خطہ ایک جہان ہے، یہ زمین و آسمان ایک جہان ہے، یہ کائنات ساری، دریا سمندر صحرا دشت و جبل کوہ و چمن، یہ سب جہان ہے۔ تیرا وجود خود ایک جہان ہے، تیرا وجود خود ایک جہان ہے۔ تو عالم صغیر بھی ہے، تو عالم کبیر بھی ہے، انسان تو خود اپنی جگہ ایک جہان ہے۔ تو یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ زمین آسمان، تو خود، تو کیا ہے؟ تم سے بڑا ایک اور جہان ہے جسے لوح و قلم کہتے ہیں۔ میں تجھے لوح بھی بنا دوں گا، میں تجھے قلم بھی بنا دوں گا، کہ میری محبت کا کوئی حرف ابھرے گا تو تیری روح پر آئے گا، اور تیری زبان قلم بنے گی، جو تو کہے گا وہی میری مشیت و میرا فیصلہ ہوگا۔ لیکن کب؟ جب تم میرے محبوب کے ہو جاؤ گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ حضرات، ایسی اتباع کہ جس میں خیال بھی ہو اور اعمال بھی، جس میں عقیدہ ہو، عقیدہ رابطے کو کہتے ہیں، جس میں رابطہ بھی ہو اور ضابطہ بھی، جس میں رابطہ بھی ہو ضابطہ بھی، خیال بھی ہو اعمال بھی، قال بھی ہو اور حال بھی، جسم بھی ہو اور روح بھی، تن بھی ہو اور باطن بھی، رفتار بھی ہو اور کردار بھی، گفتار بھی ہو اور قوت رفت بھی ہو، قوت گرفت بھی ہو، سوچ فکر قال حال، یہ سارے کا سارا نظام فاتبعونی کے تحت۔ بولو تم زبان تیری ہو مگر ادائے گفتگو محمدی ہو، دل تمہارا ہو تو پھر اپنے لیے کیوں سوچو؟ سوچو ان کے لیے جن کی یہ ملکیت ہے۔ آپ کسی کے گھر میں رہتے ہوں تو کیا دعویٰ کرو گے یہ گھر میرا ہے؟ جب بھی پوچھے کوئی کہ یہ گھر کس کا، اپنا نام لوگے؟ آپ تو عارضی طور پر رہ رہے ہو، نام تو اسی کا ہوگا جو اس کا مالک ہے۔ تم اپنے دل کی بات کرتے ہو، یہ آپ کا ہے کب؟ یہ تو کسی اور کا ہے، یہ تو کسی اور کا ہے۔ دل رکھتے ہو تو دلدار کہاں ہے؟ ارے دلدار ہے تو بتاؤ دل کہاں ہے؟ جہاں آ کے جناب رومی بولتے ہیں، یہاں حضرت رومی ساری کائنات پہ پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ غنی در بدر، آپ فرماتے ہیں در بدر می گرد می رو کو بکو، در بدر می گرد می رو کو بکو، جستجو کن جستجو کن جستجو، در بدر پھرو اس کی تلاش میں، گھر گھر پوچھو ان کی تلاش میں، رات رات جاگو ان کو پانے میں، دن دن سرگرداں رہو ان کو حاصل کرنے میں۔ کہیں آواز آئے تو دیکھو ان کی آواز تو نہیں، کہیں حسن نظر آئے تو دیکھو اس کے پیچھے وہ تو نہیں، کہیں کرن نظر آئے تو سمجھو وہ سورج محبت وہ تو نہیں، اور کائنات میں جہاں جلوہ ریزیاں نظر آئیں ذرا غور تو کرو کہیں میرا محبوب بھی بے نقاب چہرہ لے کے تو نہیں آ گیا۔ در بدر می گرد و می رو کو بکو، ہر در تلاش کرو۔ یہ ایک ڈیرا ہے، رونق لگی ہوئی ہے، مسافر حیران ہے یہاں رونق کیوں ہے؟ پوچھو تو صحیح۔ گئے تو جہاں عورتیں ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، آہیں ہیں، آنسو ہیں، سسکیاں ہیں، سجدے ہیں، آہوزاری ہے، دلداری ہے۔ یہ درد کہاں سے لائے ہو؟ فلاں، چلو پھر اس کے پاس چلتے ہیں۔ آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ فلاں سے۔ آپ نے کہاں سے لیا؟ فلاں سے۔ آپ نے کہاں سے لیا؟ چلتے چلتے مجدد صاحب سے لیا ہے۔
ارے آپ نے کس سے لیا ہے؟ آپ نے کس سے لیا ہے؟ میں نے اپنے شیخ سے۔ آپ نے کس سے لیا ہے؟ صدیق اکبر سے۔ چلو صدیق اکبر کا دروازہ پکڑتے ہیں۔ در بدر می گردو میرو کو بکو جستجو کن جستجو کن جستجو ہر آستاں اگرچہ تیرا آستاں نہ تھا، ہر آستاں پہ تجھ کو پکارے چلے گئے۔ یاد محبوب اور جستجو اور لگن، اور اس لگن میں ہر دل مگن ہو کے جب تلاش یار میں نکلتا ہے تو پھر وہ صورتوں سے گزرتا ہے، وہ رنگ و نسل سے گزرتا ہے، وہ شہر و امسار سے گزرتا ہے، وہ دریا صحرا سے گزرتا ہے، وہ گلوں سے گزرتا ہے، وہ خار سے بے نیاز ہو کر سوئے منظر رفتار جاری رکھتا ہے۔ وہ چلتے چلتے در یار پہ جب پہنچے تو سامنے دروازہ ہے، اندر محبوب ہے، دروازے پہ معتکف ہو گیا۔ ابھی گرمی تیز کر، جستجو کن جستجو کن جستجو، ابھی تیری منزل نہیں آئی، تو اپنے درد کو تیز کر، تو صدا بلند کر، تو فریاد تیز کر، تو آہیں تیز کر، تو آنسوؤں سے اپنا روحانی سفر درست کر۔ کبھی آنسوؤں کی خوشبو دل محبوب کو متوجہ کر ہی دیتی ہے۔ جاری کر یہ منزل درد و گداز، تاکہ تیرا محبوب دروازہ کھلے، اور جب دروازہ کھلے تو پھر جستجو کے بعد جستجو کہاں لے جاتی ہے؟ کہاں لے جاتی ہے؟ محبوب کوئے محبوب میں سوئے محبوب رکھتی ہے، کوئے محبوب رکھتی ہے، اور جب منزل مراد پوری ہونے والی ہو دروازہ کھلتا ہے تو سوئے یار سے کوئے یار، اور کوئے یار سے روئے یار۔ نعرے صرف دو، اور ہے ہی دو، اللہ اور اللہ کا رسول۔ تیسرا وہی ہوگا جو ان کا ہوگے نظر آئے گا۔ تو فی الحال ہم تو اللہ کے محبوب، اور اس کے بعد وہ جو ان کے محبوب ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ ایسے نعرے نہ لگایا کرو جس میں تخصیص آئے اور بعض اہل قدر واجب و تعظیم حضرات کا ذکر خیال و فکر سے اتر جائے۔ اس لیے نعرہ ایسا لاؤ جس میں ہمگیریت ہو اور سب کی روحانی توجہ اور تعظیم کے مقام کو آپ حاصل کر سکو۔ حضرات گرامی، ایک میں عقیدہ اپنا بیان کر کے جا رہا ہوں آگے۔ جستجو، طلب، تلاش، اور یہ کون کرتے ہیں طلب؟ طلب کس کو؟ طلبکار کون ہوتا ہے؟ محبت والے۔ جستجو کون کرتا ہے؟ محبت والا۔ روتا کون ہے؟ محبت والا۔ یہ تڑپتا پھڑکتا کون ہے؟ محبت والا۔ اور محبت کس کی؟ اس محبوب کی جس میں عیب نہیں، اس محبوب کی جس میں عیب نہیں۔ اور محبت کا مرکز دو ہیں، ایک مجازی ہے اور ایک حقیقی ہے۔ ایک مجازی اور ایک حقیقی۔ مجازی محبتوں میں سختی آئے تو نیستی، سختی آئے تباہی، سختی آئے تو شکست، سختی آئے تو پسپائی۔ یہ محبت مجازی ہے۔ اور محبت حقیقی، سختی آئے یا نہ آئے، اس محبت میں نہ پسپائی ہے نہ رسوائی ہے، بادشاہی ہے۔ نہ شکست ہے نہ رسوائی، نہ پسپائی ہے، نہ جگ ہنسائی ہے۔ عارضی عشق میں، جسے مجازی کہتے ہیں، جس سے بھی ہو جائے اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ اور غلطی سے اس کا فون مجلس میں آ بھی جائے تو اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دوڑتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو تم چھپاتے کیوں؟ ارے نہیں سمجھے؟ یہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ سارے مجازی عاشق ہو اور میں تمہاری رگ پر ہاتھ رکھ لے۔
یہ بیماری یہاں تو نہیں نا؟ بعض نے بہت کچھ کہا، لیکن میں ابھی وقت کی تنگی کی بنا پر اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فانی نفسانی محبت ہے، فانی نفسانی عشق اور یہ الفت، یہ چھپائی جاتی ہے، یہ سنائی نہیں جاتی۔ اور حقیقی محبت چھپائی نہیں جاتی، وہ سنائی جاتی ہے، وہ دکھائی جاتی ہے۔ اور اگر نہ بھی دیکھے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے بیمار عشق ہے۔ اس کی طلب بولتی ہے، اس کا منہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بولتی ہیں، اس کی نمناک آنکھیں بولتی ہیں، اس کے غمناک چہرہ بولتا ہے، اس کے خشک لب بولتے ہیں، اس کا پھڑ پھڑاتا دل بولتا ہے۔ کسی کی محبت کا قیدی آ گیا اور جب حال معلوم کیا تو کہاں کے قیدی ہو؟ تو یہی آواز دیتا ہے، دو جہاں جس کی زلف کے اسیر ہیں، میں بھی اسی بارگاہ کا مرید ہوں۔ ارے میں ایک بات موٹی سی کرنے لگا ہوں، اس کے سوا بتاؤ زندگی میں رکھا کیا ہے؟ ابھی آپ لسان العصر سے سن رہے تھے، جناب ڈاکٹر قریشی صاحب سے سن رہے تھے۔ ہم ہر محفل میں انہیں انتہائی احترام سے بلاتے اور ان کو سنتے ہیں۔ ان کا نیریہ شریف کی نوجوان نسل پر، کہ بلال حضرت صاحب کی نوجوان نسل پر ان کا احسان عظیم ہے، اور قیامت تک وہ احسان بولتا رہے گا۔ یہ نیریہ شریف کی نوجوان نسل کے محسن ہیں، ان کا احسان ہے۔ لوگ ہمیں زمینیں دیتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، خواتین بہنیں بچیاں ادارے بنانے کے لیے زیور دیتی ہیں، لوگ رقوم دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہدیہ دیا تھا، انہوں نے اپنے علم کی زکوٰۃ نکال کر جو نیاز اور جو ہدیہ ہمیں دیا، وہ ایک یونیورسٹی عطا کی ہے۔ یہ صبح قیامت تک یونیورسٹی بولتی رہے گی، یہ ہدیہ کس کا، یہ تحفہ کس کا؟ نیریہ شریف کے موریدین پر، نیریہ شریف کے متوسلین پر، دین حق سے پیار کرنے والوں پر۔ جناب ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صبح قیامت تک خدا زندہ رکھے، آپ کے احسان کو ساری عمر یاد رکھیں گے ہم۔ آپ نے ابھی کہا نہیں کہ بلال نے کہاں جا کے اذان دی تھی؟ اور مکہ شریف میں ان کی مسجد بھی ہے، آج کل وہ گرا دی گئی ہے، اس کا نام ہے مسجد بلال۔ جو سب پہاڑیوں سے اونچی پہاڑی ہے، وہاں جو بستی بنی، اس بستی پر سب سے اونچے ٹیلے پر، اونچی جگہ پر جناب بلال کی مسجد بنی۔ کعبہ وہ نیچے ہے اور بلال کی مسجد وہ اوپر دکھائی دیتی ہے۔ میں ایک بات پوچھوں آپ سے، کیا یہ احسان، کیا یہ کرم محدود تھا یا اور کسی کے لیے نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتے ہیں، مگر بلال بنو تو پھر ملے نا، بلال بنو تو صحیح۔ اور پھر محبت والے، سنا ہے بہت کم سوتے ہیں حضرات۔ میں موٹی سی چھوٹی سی ایک بات کروں، جو چھوٹی بھی ہے موٹی بھی ہے، اپنی بھی ہے بیگانہ بھی ہے، آپ کی بھی ہے میری بھی ہے۔ آپ میں کوئی ہے ایسا جو نبی پاک سے محبت نہ کرتا ہو؟ اگر نہیں بولو گے تو کام خراب ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، چونکہ اس کے بعد سوال مشکل ہے۔ محبت ہے؟ دیکھو جی، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور سب کا رخ بھی ادھر ہی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت سب کا دل بھی ادھر ہی ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بعض ایسے ہیں جو یہاں ہیں ہی نہیں، وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ادھر ادھر ہونا جسم کی کیفیت نہیں، یہ روح دل کے معاملے کی بات ہے۔ جہاں سے کیفیات ملتی ہیں وہیں بندے کی سکونت ہوتی ہے۔ کہاں سے آئی ہے سوغات محبت؟ آپ کس کی ملکیت ہیں؟ پوچھنا تو یہ ہے، آپ کس کی ملکیت ہیں؟ سنا ہے فقہاء لکھتے ہیں کہ جو زمینیں بنجر ہو جائیں اور کوئی آباد نہ کرے، حکومت بھی خیال نہ کرے، تو کوئی اٹھ کے اس بنجر زمین کو آباد کر لے تو وہی مالک تصور ہوتا ہے۔
بنجر زمینیں جو آباد کرے، یہ جس طرح آج کل قبضہ گروپ ہے وہ نہیں سمجھے آپ نے تو قبضہ گروپ کوئی نہیں نا، باتیں لمبی ہو رہی ہیں۔ آپ کے اندر بھی ایک زمین ہے جسے زمین دل کہتے ہیں۔ یہ دل کس نے آباد کیے ہیں؟ یہاں محبت کا حل کس نے چلایا؟ یہاں اختیار کس نے چلایا؟ یہاں محبت کا بیج کس نے بویا؟ یہاں پیار، وقار، دل گدازی کی کیفیت، میٹھے سجدے، پاکیزہ آنسو اور ان کی طہارت و لذت کس نے عطا فرمائی؟ وہی تو ایک ہے جس نے یہ بنجر زمینیں آباد کی۔ تو اصول یہ ہے جو بنجر زمینیں آباد کرے وہی زمین کا مالک ہے۔ ہمارے دل بنجر تھے، ان کی محبت نے آباد کیے، ہم مالک نہیں ہیں، وہ مالک ہیں اس کے۔ لندن کے جانے مانے ایش پولٹری ہول سیلر لمیٹڈ، جو پچھلے 15 سال سے آپ کو تازہ اور فروزن پولٹری سپلائی کر رہی۔ مدینہ منورہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، 20-50 آدمی تو تھے ہی بیٹھے ہوئے، تو ایک شخص نے سوال کر دیا کہ قرآن کی آیت نہ پڑھی جائے، احادیث کے حوالے نہ دیے جائیں، صرف عقلی طور پر یہ بتایا ہے کہ حضور رحمت للعالمین کس طرح ہے، واقعات بھی نہ سناؤ، ایک عقلی دلیل دو۔ تو سب علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو سب نے بڑی خوبصورت بات کی، تو میں نے کہا دیوانے کی بات بھی سن لو۔ میری بات بھی سن لو، ایک دیوانے کی آواز بھی سن لو۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے، حرم پاک کے اندر بیٹھے ہوئے نا، آپ اس قابل ہیں، میں اس قابل ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے جو ہمیں نہیں اٹھاتے تو یہی رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے۔ میں جو آپ یہاں بیٹھے اور وہ اٹھاتے نہیں، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ ناراض نہیں ہوتے، کرم سے دیکھ رہے، بتاؤ اس سے بڑی دلیل رحمت للعالمین کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو آپ کے پہلو کے اندر یہ جو آباد شدہ زمین ہے، جس میں کبھی سجدے نظر آتے ہیں، کبھی رکوع نظر آتے ہیں، کبھی تلاوت نظر آتی ہے، کبھی عبادت نظر آتی ہے، کبھی محبت نظر آتی ہے، کبھی آہیں نظر آتی ہے، کبھی سسکیاں ابھرتی ہیں، کبھی آنسو گرتے ہیں، جلولاتے ہیں آنسو، یہ چلتے چہرے پر ہیں، مگر رونق لذت دل کو بخشتے ہیں۔ فرمایا یہ کس کی عطا ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا بس میں تمہاری صورت کا قائل نہیں ہوں کہ تم پگڑی اچھی ہو، داڑھی اچھی ہو اور بالکل پنڈیاں نظر آتی ہوں اور بٹن باندھے ہوئے ہوں اور ہاتھ میں تسبیح ہو، کشادہ آستینوں والے چولے آپ نے پہنے ہوئے ہوں، اور جب چلو تو پتہ چلے جی لباس ایسا تھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے؟ اگر لباس میں مطابقت کرتے ہو تو نبی پاک نے شلوار پہنی ہی نہیں، نبی پاک نے شلوار پہنی ہی نہیں، پاجامے کا ثبوت ملتا ہے اور تہ بند ملتا ہے، تہ بند کا ثبوت ملتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں شلواریں اتار کے تہ بند کیوں نہیں بنتے؟ تو اس پر سخت قسم کا وثوق نہیں دیا اور فوراً عمل کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا اتباع اگر لباس میں کرتے ہو تو مستحب ہے، لیکن ایک اور دولت ہے جو مستحب نہیں، واجب نہیں، فرض ہے، وہ نہ ہو تو زندگی مقروض ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی شے ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ
کہ بعض لوگوں کو مستحب کا درجہ مل گیا ہے، وہ مستحب پر ہی راضی ہو گئے ہیں، اور بعض ایسے مستحب ہو کہ نہ ہو فرض حاصل کرو۔ فرض کیا ہے؟ حب نبی، لباس میں مطابقت کرنا یہ مستحب ہے، اور حب نبی کا قیدی ہو جانا یہ فرض ہے۔ سنیو، تمہیں لمبی داڑھی نہیں ملی لیکن قیدی تو ہو نا محبت کے۔ تمہاری پنڈلیاں ننگی نظر نہیں آتی، میں مانتا ہوں، اور تمہارے چولے لمبے نہیں ہیں، مانتا ہوں، اور تسبیح بھی ہاتھ میں نہیں ہے، مانتا ہوں، لمبے سجدے بھی نہیں ہیں، یہ سب مستحبات میں شامل ہے۔ ظاہری مطابقت مستحبات میں شامل ہے۔ محبت، محبت، یہاں ہے کوئی محبت پہچاننے والا؟ ارے بولو بھی، ارے آپ محب نہیں ہیں، آپ غلام نہیں ہیں، آپ غلام نہیں ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس کا علم سے کا تعلق ہو یا نہ ہو، کہ سنی کہلانا اور ہے، سنی کہلانا اور ہے، امتی کہلانا اور ہے۔ سنی لباس جس نے بنا لیا، چھوڑو تحقیق لغوی اصطلاحی معنی کیا ہیں، لباس میں باتوں میں عشق کی باتیں کرے، ٹھیک ہے، معلومہ سنی ہے، جو سنت کا لباس پہنے سنی ہے، جو سنت پر عمل کرے وہ سنی ہے، اور جو داڑھی رکھ لے سنی ہے، جو تلاوت کرے سنی ہے، جو جھوٹ نہ بولے سنی ہے، مگر دل اندھا ہو تو سنی ہو سکتا ہے، امتی نہیں ہو سکتا۔ امتی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر مالک کی ساری تصویر ظاہر اور باطن کی اس کے وجود پر نظر آنی شروع ہو جائے۔ صورت بنانا اور ہے، نبی کی سیرت میں گم ہو کر انہی کو لے لینا اور انہی کا ہو جانا کہ بولنا چلنا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے، یہ نبی پاک کے غلام کی پہچان ہے۔ اور جب اس درجے پر پہنچے گا کوئی تو پھر سنی، جب اس درجے پر پہنچے گا کوئی تو پھر سنی۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کیا اللہ، کیا فرمانے عالی شان ہے۔ میرے غلاموں، میری سنت پر عمل کرنا اور میرے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پر عمل کرنا۔ جب مکمل عمل کرو گے تو بعض کہتے ہیں کلمہ طیب پڑھ لو تو امتی ہو جاتا ہے، اور عاشقین یہ کہتے ہیں جب تک ان کو ظاہری باطنی حاکم تسلیم کر کے انہی کی مرضی و مشیت کا نمونہ نہ بنے آدمی امتی بنتا ہی نہیں۔ کور اور بات ہے، حقیقی فعل اور بات ہے۔ جب اس درجے پر پہنچو تو پھر حکم ہے کہ اب تمہارے لیے اس حال پر قائم رہنے کے لیے سنت، آئین اور ضابطہ سامنے رکھو، جدھر جاؤ سنت رسول تمہارے ساتھ چلتی جائے۔ اور جب کبھی کوئی اشتباہ نظر آئے تو صدیق اکبر کو سامنے رکھ لینا، اور جب سمجھ کوئی تھوڑی غلطی لگ جائے تو فاروق اعظم کو ساتھ ملا لینا، اور پھر کہیں قدم رک جائے تو عثمان کو ساتھ رکھ لینا، اور پھر کبھی کوئی خیال میں کوئی تغیر آ جائے تو علی المرتضیٰ کو رکھنا۔ خلفاء راشدین المہدیین یہ وہ ہیں جو ہدایت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ پہلے کون؟ دوسرے؟ تیسرے؟ چوتھے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ مہدیین ہیں۔ مہدیین یعنی جہاں ہدایت کی انتہا ہوتی ہے یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ چاروں نبی پاک کے پیارے ہو گئے نا، تو پھر چاروں کے ساتھ یاری رکھو۔
چار کے ساتھ جاری رکھو. کہیں نبی پاک کی صفت صدیق سے ملے گی، کہیں فاروق اعظم سے، اور کہیں نبی پاک کے صفات عثمان ذی النورین میں ملیں گے، اور کہیں کچھ صفات علی المرتضیٰ میں ملیں گے. جو وقت پر صورت سیرت مل جائے اسے اپنا لو، چونکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ خیرات ہے در رسول کی. یہ خیرات ہے در رسول کی. سب سے زیادہ خیر کس نے پایا؟ در رسول سے سب سے پہلے خیرات کس نے پائی؟ جناب صدیق اکبر نے. حضرات باتیں ہو گئی لمبی، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں پھر آپ کو واپس لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے ہماری گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی. کی محمد سے وفا. وفا کہتے ہیں کسی شے کو پورا کرنا. پتہ نہیں اصطلاحی معنی کیا ہوں گے، اس کے لغوی معنی کیا ہوں گے. موٹا موٹا ترجمہ یہ ہے کسی شے کے پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں وفا. اے غلاموں، نبی پاک کی محبت کے تقاضے پورے کرنا، ان کی سیرت کے تقاضے پورے کرنا، ان کے فرمان پر عمل پورا کرنا، تاکہ خدا تمہیں اپنا بنا لے. اور جب خدا تمہیں اپنے محبوب کا مکمل محب دیکھے گا اور سیرت رسول میں فنا دیکھے گا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یحببکم اللہ. ایک بات ذہن میں رکھو، میں ختم کرتا ہوں تقریر. ہر نبی کو لازمی ہے کہ وہ نبوت کا اعلان کرے. ہر نبی کو ضروری ہے کہ وہ اپنی نبوت کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اعلان کیا، اور آ کے پھر نبی پاک نے بھی اعلان کیا. تو چونکہ نبی کے لیے اعلان ضروری ہے تو فوراً ہی ارشاد فرمایا لا نبی بعدی. کوئی اعلان کرے یا نہ کرے میرے بعد کوئی ہے ہی نہیں. اگر ہوتا، اول تو امکان ہی نہیں ہے، اور اگر کبھی ہوتا تو وہ صرف فاروق ہی ہوتا. معلوم ہوا کہ نبوت کی ساری خصوصیات اور نبوت کی ساری صفات نبی پاک نے اپنے کرم اور نگاہ سے حضرت فاروق اعظم کے روح میں داخل کر دی. لیکن نبوت کا جہاں دعویٰ ضروری ہے، ولایت کے لیے دعویٰ ضروری نہیں. سکر میں کر لیتے ہیں، بے ہوشی میں کر لیتے ہیں، نشے میں کر لیتے ہیں نشے میں، لیکن عالم ہوش میں جب بشریت بالکل ہموار ہو اس وقت نہیں کرتے. سکر میں کر لیتے ہیں، 100 میں نہیں کرتے. ولی نہیں کرتا. کیوں؟ ارشاد ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے غلاموں تمہیں دعویٰ نہیں کرنا، تم صرف میرے ہو جاؤ. جب تم اندر باہر سے میرے ہی ہو جاؤ گے تو خدا خود دعویٰ کرے گا یہ میرا ولی ہے. پھر خدا اعلان کرے گا یہ میرا ولی ہے. تو جس نے نبی پاک کی غلامی کی اس کو کیا کہو گے؟ ظاہری طور پر جس نے نبی پاک کی غلامی کی، غلام رسول ہے نا. یہ کون ہے؟ غلام رسول ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کا مکمل ہو گیا وہی خدا کا پیارا ہو گیا. تو جو غلام رسول ہے اس کو غلام خدا کیوں نہیں کہتے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے غلام رسول کو غلام خدا کیوں نہیں کہتے؟ کہیں لکھا ہوا دکھاؤ، کہیں قرآن میں آج بتا دو، حدیث میں بتا دو، کسی ولی کا قول بتا دو، کسی محقق مفسر مدقق اہل تحقیق میں سے کسی کا نام لے کر اس کا قول نہیں کہ جو غلام رسول ہے وہ غلام خدا ہے. غلام الرسول غلام اللہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تو کیا ہوگا؟ غلام الرسول ادھر نسبت غلامی کی ہے، وہاں غلامی کی نسبت نہیں ہے، وہاں ولایت کی نسبت ہے غلام الرسول. لیکن جب خدا کی طرف متوجہ ہوگا فرمایا غلامی نہیں، ولی اللہ. ولی اللہ غلامی نبی کی، دوستی خدا کی. کیا خدا نے معیار مقرر فرمایا کہ تم میرے نبی کے ہو تو جاؤ، پھر بولو نہ بولو ہم تمہارا کائنات میں تعارف کروا دیں گے کہ یہ میرا دوست ہے. کیوں دوست ہے؟ کب سے دوستی ہے؟ جب سے میرے یار کا یار ہوا ہے.
حضرات، یہ مسجد آپ کی مسجد ہے، یہ مسجد آپ لوگوں کی ہے، نبی پاک کے غلاموں کی مسجد ہے۔ یہ ایک فرقے، ایک جماعت، ایک سلسلے کے نہیں ہے۔ جو غلام الرسول ہے یہ اس کے لیے سجدہ گاہ ہے۔ جو نبی کی عطاعت میں آ گیا یہ اس کی بیٹھک ہے، یہ اس کے سکون کی جگہ ہے، یہ اس کے خیرات مانگنے کی جگہ ہے۔ یہاں سے در رسول تک ڈائریکٹ ٹیلی فون، ڈائریکٹ ڈائلنگ سسٹم ہے۔ اور دل اتنا صاف کرو کہ دل صاف کرو۔ یہ جو ٹیلیکس وغیرہ، اور ایک اور ہوتی ہے مشین، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ فیکس جانتے ہو؟ ارے ٹیکس دینے والوں کو فیکس یاد رہتی ہے۔ فیکس، اس وقت تک فیکس میں پیغام آگے نہیں پہنچتا جب تک نمبر نہ ملے، ہے یہ بات روز؟ اور نمبر میں ایک حرف بھی غلط ہو جائے، ایک نمبر بھی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ مشین آگے پیغام دیتی ہی نہیں۔ ارے بندے کی، ایک انسان کی، غافل انسان کی بنی ہوئی مشین کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ آگے والا نمبر درست نہیں۔ تو جو مشینیں اندر کی میرے رب نے بنائی ہیں وہ دوسری مشینوں سے بے خبر ہیں کیا؟ تو اگر میسج کانوے کرنا ہے تو نمبر یاد رکھو، اس پر آپ جب ڈائلنگ کریں گے نمبر گھمائیں گے، ٹک ٹک یہاں ہوگی، لکھائی وہاں ہوگی، چاہے 20,000 میل کا فاصلہ ہو۔ تو اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے تو نمبر ملاؤ۔ نہیں سمجھے؟ نمبر ملاؤ، اپنے دل کی مشین کے نمبر نبی پاک کے قدموں کے ساتھ آشنا کر دو، تاکہ جب یہاں سے نمبر ہلے تو آقا دو عالم دور تو ہوتے نہیں، وہ تو بالکل سامنے ہوتے ہیں۔ اپنے دل کی توجہ جو ہی وہ اپنی طرف دیکھتے ہیں وہیں لبیک فرما کے جلوے نبوت کی عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو، یہ دل کی مشینیں کس وقت ٹھیک ہوتی ہیں؟ جو لوگ دل کی مشینیں ٹھیک کرواتے ہیں اپنے شیخ سے مرید ہونے کے بعد پچھلی رات زنگ آلود پرزے ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور جو صوفی ہو کے تہجد نہیں پڑھتا اور مولوی ہو کے تہجد نہیں پڑھتا، معلوم ہے کہ اس کو مشین کے پرزے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ فرض تو قرض ہے، ہر ایک ادا کرے گا، لیکن جو درویش عاشق ہے یہ پچھلی رات اپنے دل کی مشین کے پرزے درست کر کے نمبر ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس وقت نمبر ملتا ہے یار بے غبار اپنا دیدار عطا فرمائے۔ یہاں ہم نے انشاءاللہ اس مسجد کی آبادی ہو گئی، اب ہم نے ایک کالج بنانا ہے بچوں کے لیے، ایک کالج بنانا ہے بچیوں کے لیے، کوئی 200-250 کمرے بچوں کے لیے بنیں گے اور 200-250 کمرے بچیوں کے لیے بنیں گے۔ ہم وہی علم دیں گے تاکہ جو علم پڑھتا جائے اور در رسول کی طرف دل پھیرتا چلا جائے، اور جب علم مکمل ہو تو کبھی اس کو بھی موقع ملے کہ دہلیز رسول پر اپنی روح کو سجدہ کروا دے۔ تو ہم بہت جلدی شروع کرنے والے ہیں حضرات۔ ہمارا ٹرسٹ ہے محی الدین ٹرسٹ، اس فیصل آباد ڈویژن کے جو محی الدین ٹرسٹ کے صدر ہیں یا چیئرمین ہیں وہ حاجی بشیر داؤد، یہ پورے فیصل آباد ڈویژن کے انچارج ہیں اور نگران ہیں، علمی مشاورت کے نگران، علمی مشاورت و نگران، اور بات بات پر مشاورت جناب ڈاکٹر اسحاق قریشی، باقی ساری جماعت، آپ اور آپ نے جن لوگوں کو چن کے آگے کیا ہے یہ وقت پر کام کر رہے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے ایک عمارت دائیں طرف اور ایک عمارت قبلے کی طرف پیچھے، یہ 2 عمارتیں جلدی اٹھنے والی ہیں، صرف اس لیے کہ آنے والی نسل کو نبی پاک کا غلام بنا دیا جائے۔ آپ نے جس محبت سے یہ ساری گفتگو سنی اور جس استقامت سے اور کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، میں اس پر شکر گزار ہوں۔ اسی پر اکتفا، اور اب خطبہ ہوتا ہے، صفیں بناؤ، جو ہی نماز ختم ہوگی دعا کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا، ذکر کے بعد آپ لنگر تناول فرمائیں گے، پھر سب سے ملاقات ہوگی۔ وہ حضرات جنہوں نے آج تک وظائف کا سلسلہ شروع نہیں کیا وہ وظائف حاصل کرنا چاہیں، قادری، چشتی اور نقشبندی سلسلے میں بیعت ہونے کے بعد وظائف حاصل کریں۔ وظائف، یہ وظیفہ نور کی پھوار ہے جو دلوں کو ہموار رکھتی ہے۔
آپ